ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھا، میں تم سب سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر مجھے اس کا جواب اچھا لگا تو جو تمہارا دل چاہے گا میں تمہیں انعام میں دے دوں گا۔ اس کی 7 بیٹیاں ایک قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ نے سوال پوچھا کہ تم سب میں مجھے ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو، کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ ایک بیٹی کی باری آئی۔ اس نے کہا کہ آپ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور آپ کا دیا ہی پہنتی ہوں۔ اسی طرح چلتے چلتے اس کی بڑی 6 بیٹیوں نے یہی جواب دیا۔ جب بادشاہ نے جواب سنا تو بہت خوش ہوا اور ان کے من پسند کی چیزیں دے دیں۔ جب بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے اپنے باپ یعنی کہ بادشاہ کو کہا کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور میں اپنی قسمت کا پہنتی ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی بہت غصے میں ہو گیا اور بولا کہ اپنی بیٹی کو یہ کہنے لگا، تو نے میری ناشکری کی ہے، میں تمہیں سزا دوں گا۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے جنگل میں جا کر چھوڑ آؤ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہے اور اللہ کا دیا ہوا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی سامان کے بادشاہ نے اسے اپنے حکم کے مطابق لڑکی کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا، مگر شہزادی پرسکون اور مطمئن تھی اور شہزادی کو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین تھا۔ جو رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں اللہ نے لکھ دی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، یہاں تک کہ دوپہر سے شام ہو گئی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑی اکٹھا کر لوں، آگ کی وجہ سے کوئی بھی جنگلی جانور میرے پاس نہیں آئے گا، اس طرح میں محفوظ رہوں گی اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑے پر پڑی۔ جھونپڑے کے باہر بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ کتنی ویران جگہ اور یہاں پر ایک جھونپڑا ہے۔ جب وہ جھونپڑے کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بوڑھا ضعیف چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں سے وہ پانی بھر کے بوڑھے کو پلا دیتی ہے اور جھونپڑے کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھا شخص شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ یہ سنا تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، یہاں جھونپڑی میں رہ سکتی ہو، اور کہا شہر میں کام کرتا ہوں، صبح میں شہر چلا جاؤں گا اور پھر 8 دن کے بعد لوٹوں گا۔ تم آدھی جھونپڑی میں رہو، یہاں پر کھانے پینے کا سامان ہے اور یہاں سے ندی پاس ہی ہے، اگر پیاس لگی پانی ختم ہو جائے تو وہاں سے بھر لینا۔ صبح کو وہ بوڑھا شخص شہر کو چلا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے۔ آدھے دودھ وہ اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور ہر خود آ کے اندر سو جاتی ہے۔ صبح شہزادی اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور اس کے پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے ایک سنا تھا کہ جب کوئی نیا سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال چھوڑ جاتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوئی اور اپنے دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بہت بھوکا تھا، اس لیے وہ بھی دودھ پی کر یا خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اسی طرح اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ ڈال کر رکھ دیتی ہے اور اسی طرح اگلی صبح دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے تقریباً 7 دن گزر گئے اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے۔ اس نے بوڑھے شخص کو 3 لال دے دیے اور اسے
کہتی ہے کہ شہر جاؤ اور یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور بھی لے آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرام و آسائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں۔ شہزادی جنگل لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب لوگ کام کرتے ہیں اور اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ یہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف کے لوگ کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کے ہاتھوں پیغام بھیجتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ایسا جا کر شہزادی کو بولو۔ شہزادی جب یہ حکم سنتی ہے تو کہتی ہے کہ جا کر اپنے بادشاہ سے کہو کہ ہم ایک شرط پر مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ تو سپاہی واپس جاتے ہیں اور بادشاہ کو پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے، چہرے پر نقاب کر کے ان کے لیے 7 رنگوں کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی طرح کا جوڑا اور زیور پہنتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورت اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ پھر ہم سے یہ پردہ کس طرح؟ جب بادشاہ بہت اصرار کرتا ہے تو شہزادی کہتی ہے اچھا تو ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ شہزادیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں کہ اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب یہ کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی بھی زندہ ہے۔ میں تو یہ سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہتا ہے کہ شہزادی بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہیت مانگے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں ابا حضور، میں وہی شہزادی ہوں۔ میں کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں، اللہ کا دیا ہی پہنتی ہوں اور اپنے نصیب کا پاتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ آج میں آپ سے زیادہ امیر ہوں کہ شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور اپنے گلے کی مالا دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی تو یہی کہا ہوتا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاتی ہیں، اللہ کا دیا پہنتی ہیں اور اپنا نصیب پاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی دیتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اگر یہاں ضرورت ہوتی ہے وہ ایمان کی ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔